بالعالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ تاجدار انبیاء سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ معراج کے متعلق چند چیزیں عرض کی تھیں۔ آج کی گفتگو یہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اور انشاءاللہ اسے اگلے جمعہ پر مسجد اقصیٰ سے جو لامکان کا سفر ہے بیان کرنے کی ضرورت اس معجزے کو اس لیے ہے کہ جب لوگ سائنس کی طرف اپنی توجہ زیادہ کر رہے ہیں اور سائنس پہ زیادہ اعتقاد و اعتماد رکھے ہوئے ہیں، تو دنیا میں میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی سائنسدان بھی نہیں ہے۔ جہاں سائنس گھٹنے ٹیک دیتی ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کی سائنس شروع ہوتی۔ تو پورا معجزہ معراج جو ہے یہ دراصل شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے، آپ کی شانیں، آپ کی عظمتیں اور آپ کے کمالات اور معجزات، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ جو ہے وہ برقرار رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں حضور سے بڑھ کے کوئی انسان نہیں بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزات ہیں، امام سیوطی نے تقریباً 260 کے قریب لکھے ہیں خصائص کے اندر، اور مختلف کتب میں آپ کے معجزات جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخباروں پہ، اشتہاروں پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یہ معجزہ ہو گیا، تو یہ جملہ اسے توبہ کرنی چاہیے۔
معجزے کا تعلق صرف اور صرف نبی سے ہوتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جناب کوئی کرامت ہو گئی، تو معجزے کا جو لفظ ہے اس کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے. کوئی بھی الٹا سیدھا کام دیکھیں تو زبان سے یہ معجزہ ہو گیا، تو معجزہ اس کا مطلب عاجز کرنے والا. تو اللہ رب العزت نے معجزہ صرف اور صرف کن کو عطا فرمایا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو. نبیوں کے بعد کوئی بھی بڑا کام کرے یا انہونی یا کوئی خلاف عادت کام ہو ولیوں سے تو اس کو کرامت بولتے. گائے آئی جناب اس کے نیچے ٹرین کے تو بچ گئی، تو لوگ معجزہ ہو. کس کا معجزہ ہو گیا؟ معجزہ کسی ذات سے صادر ہوتا ہے تو اسے معجزہ نہیں کہنا چاہیے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات ہیں سارے کے سارے معجزات ایک طرف ہے اور معجزہ معراج ایک طرف ہے. ہر گاہک کو معجزہ معراج سے سودا ملتا ہے، سائنسدان کو بھی ملتا ہے، عالم کو بھی ملتا ہے، عوامی بندے کو بھی ملتا ہے، کاروباری بندے کو بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو عظمت و شان عطا فرمائی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس معجزے نے ساری مخلوق کو عاجز بنا دی، رب نے آپ کی شان کو بڑھا دی. تو لیجیے جناب تیاری ہو رہی ہے، کہیے سبحان اللہ. اس لیے یہ سبحان اللہ میں نے اس لیے آپ سے کہلوائی کہ اللہ پاک نے یہ معجزہ شروع کرنے سے پہلے ہی فرمایا ہے سبحان اللہ. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ. کیوں سبحان اللہ کا؟ اس سفر میں اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے یا حضور خود جا رہے؟ حضور جا رہے ہیں یا رب بلا رہا ہے؟ اللہ بلا رہا ہے. اللہ بلائے ذکر فرمائے تو کہتا ہے سبحان اللہ. کیوں کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر پاک ہے. اور برملا ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، ہم حضور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. ہم نے نبی کو خدا نہیں بنایا ہوا، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. پھر رولا کس بات کا ہے؟ رولا یہ ہے کہ ہم وہ رف زبان نہیں استعمال کرتے مصطفیٰ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، جو لوگ ہم سے رف زبان استعمال کروانا چاہتے. کسی کے بارے میں رف زبان استعمال کرنا بھی بے ادبی ہے کہ کوئی نہیں؟ ہم وہ زبان نہیں استعمال کرتے. ہم تو جب بھی کہتے ہیں، یا آپ نے خشک لوگوں کو دیکھا ہوگا جو زیادہ پڑھ لکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ. پورا لفظ بھی ٹھیک نہیں بولتے، محمد میم پہ فتح پڑھتے ہیں، زبر پڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم کیسے کہتے ہیں؟ ہائے 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 میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلا زبان کا؟ بس یہی فرق ہے، یہی فرق ہے بابا فرید میں اور لاہور والے بندے میں. لاہور میں بھی بڑے بڑے لوگوں کی قبریں ہیں نا جن کے زبان کا وہ اپنا یہ ہے نا مینار پاکستان سے ادھر بھی ایک بندے کی قبر ہے، وہ بھی کہتا تھا میں بڑا اللہ کا ولی ہوں. لیکن بھاٹی گیٹ میں جو ہیوی مینی ڈیٹ والا بندہ بیٹھا ہے اس کی اور اس کی زبان میں فرق ہے. فرید الدین گنج شکر کی زبان اور ہے، ان لوگوں کی زبان اور ہے. بات ساری زبان کی ہے اور کوئی ہمارا ذات کا اختلاف نہیں. ہم کہتے ہیں ان ذوات کے متعلق زبان سے استعمال کرو. کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسی جنی دیر تک دو چار لقب نہ سونے دے نال لائیے تے ساڈا کڑا ٹھردا ہی کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ ساڈا کڑا ٹھنڈ نہیں پیندی.
اب جناب والا معراج ہو رہی ہے کس کو؟ رسول پاک علیہ السلام کو. حضور کی معراج جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے اور نیچے جتنا بھی سفر آپ نے فرمایا ہے اس میں ہر شے کو آپ معراج کرواتے رہے. سب سے پہلے تو معراج ہوئی ہے حضرت ام ہانی کے گھر کی. دوسرے نمبر پر معراج ہوئی جبریل امین کو، جو آئے قدموں کو بوسہ دیا، ایڑیوں کو چوما. تاج روح القدس کے موتی ایڑیوں کو چوم رہے ہیں. رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، ان ایڑیوں میں وہ گوہر نایاب ہے جو کائنات کے کسی انسان کی ایڑیوں کے اندر موجود نہیں ہے، جس نے جبریل کو بھی جھکنے ہی نہیں چومنے پر مجبور کیا ہے. اللہ اکبر. اب معاملات اس طرح کے بن گئے کہ وہاں فلک پر، اب یہ قصیدہ معراجیہ جو میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا، امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، اور اس قصیدہ معراجیہ کی تضمین جو ہے وہ حضرت مولانا محمد حسن صاحب اثر بدایونی انہوں نے لکھی. اس میں آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ بیان فرمایا حضور علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ. کہتے ہیں وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھوم، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. سبحان اللہ. فلک پر، آسمانوں پر، زمین پر شادی بیاہ کا سما تھا. دولہا، اب یہ اعلی حضرت اپنے ذوق میں یہ منظر کشی فرما رہے ہیں. کہتے ہیں ادھر آسمانوں پر زمین پر، ادھر آسمانوں پر، آسمان ہی نہیں آسمانوں پر، زمین پر شادی بیاہ کا سما تھا. اللہ کی طرف سے انوار ہنستے مسکراتے آ رہے تھے. تو جب اللہ رب العزت کے انوار آ رہے ہیں تو ان انوار کوئی آئے تو اس کا استقبال بھی تو کیا جاتا ہے. رب ذوالجلال کے ان انوار جو حضور کی طرف تشریف لا رہے تھے ان کا استقبال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے استقبال کے لیے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں. خوشبوئیں اٹھ رہی تھی. ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. سبحان اللہ. وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. بارگاہ مصطفیٰ سے خوشبودار ہوائیں اللہ کے انوار و تجلیات کا استقبال کر رہی تھی. اچھا یہ منظر کتنا نفیس ہے، یہ استقبال کتنا نفیس ہے، اسے تو کوئی مصطفیٰ کا غلام ہی بیان کر سکتے ہیں، جو احمد رضا امام اہل سنت نے جو بیان فرمایا. اللہ اکبر. اچھا حضرت جبریل امین رسول کریم علیہ السلام کو کعبہ شریف حتیم کعبہ میں لے گئے تو کعبہ نے دیکھا. امام علیہ سنت بول کہتے نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا. نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ،
निखर के संवरा संवर के निखरा। अब इन जुमलों पर जरा गौर फरमाइए। नई दुल्हन की भवन में काबा, निखर के संवरा, पहले निखरा फिर संवरा फिर संवर के निखरा। अब मजीद इसने ऊपर मेकअप किए। तो जब मेकअप किए जाते हैं तो सुभान अल्लाह अंदाज इख्तियार किए जाते हैं। कहा कि हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे। मैं समझाता हूं आपको। फरमाया कि जो नई दुल्हन है ना, उसके हुस्न व जमाल व खूबसूरती से काबा मुअज़्ज़मा साफ शफाफ होकर संवरा और सिंगार करके अपने हुस्न व जमाल में दिलकशी पैदा की। अब रही तिल की जरूरत। सुभान अल्लाह। फरमाया हजर अस्वद के कुर्बान, हजर अस्वद के कुर्बान कि उसने काबा की कमर में सिया तिल की तरह लगकर उसके हुस्नो जमाल में लाखों बनाओ सिंगार के रंग भर दिए। काबा की दीवार के सामने हजर अस्वद, ये तिल है। इमाम आले सुन्नत फरमा रहे क्या है? तिल है, जो उसने उसकी खूबसूरती में मजीद जो है वो, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब ये मंजर है। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब आपका शक के सदर होता है जिब्रील अमीन। अब ये मंजर को आला हज़रत बयान फरमाया। कहते खुशी के बादल उमंड के आए, खुशी के बादल उमंड के आए, दिलों के ताऊस रंग लाए। खुशी के बादल उमंड के आए, दिलों के ताऊस, ताऊस कहते मोर को। वो नगमाए नात का समा था, हरम को खुद वजद आ रहे थे। वो नगमाए नात का समा था, हरम को खुद वजद आ रहे थे। वो नगमाए नात का समा था, हरम को खुद वजद आ रहे थे। अच्छा, हरम को वजद आता है? हरम को वजद आया था? हरम पाक कोठा शरीफ को वजद आया कभी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब हुजूर पैदा हुए ना, कहते मैंने देखा काबा सजदे में गिरा हुआ था। हम क्या कर सकते हैं भाई? जिसका काबा ये उससे पूछो। हैं या अल्लाह, काबा इतना बड़ा कमरा, ये सजदे में कैसे झुक सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमसे नहीं बर्दाश्त होता। हम चाहते हैं कि आम नॉर्मल बंदे की तरह। जिसका घर झुका है, ये उस घर वाले से पूछना चाहिए। यानी इस तरह का समा है कि हारिश है, जमीन आसमान चांद सूरज सितारे, काबा, हर चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए सजी हुई है। इस रात दे तारे दस देने, अज अर्श सजाया जाना है। गारां विच रोवण वाले नो मेहमानी बुलाया जाना है। गारां विच रोवण वाले नो मेहमानी बुलाया जाना है। इस रात दे तार खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के ताऊस रंग लाए। खुशियों के बादल घटा बन के छाए, और दिलों के रंगीन मोर अपने जो बन पे
آئے، کیونکہ نعت خوانی کے نغموں سریلی آوازوں سے ایسا سماں بن گیا کہ خود حرم وجد کرنے لگ گیا۔ علامہ اثر صاحب فرماتے ہیں خدا نے داغ علم مٹائے، بہار شادی کے دل دکھائے، نسیم عشرت نے گل کھلائے، طرب کے خوشبو سے دل بسائے۔ نسیم عشرت نے گل کھلائے، طرب کی خوشبو سے دل بسائے، چمن مسرت کے لیلہانے اناد لے شوق چہ چہائے، خوشی کے بادل امڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سماں تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، وہ نغمہ نعت کا سماں تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ تعالی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس معراج کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے پہنچے، فرماتے ہیں دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکین جو اڑ رہا تھا، غزال ناف بسا رہے تھے۔ غلاف مشکین جو اڑ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کپڑے دلہن کی خوشبو سے مست ہو رہے تھے، بے ادب شوخ صبح کی ہوا آنچل دامن کے کناروں سے کھیل رہی تھی، مشک میں بسا ہوا غلاف اڑ رہا تھا، ان کی خوشبو سے ہرن نافے بسا رہے تھے۔ ہرن کی جو ناف ہوتی ہے اس میں جو میل ہوتی ہے اسے کستوری بولا جاتا ہے، جہاں سے اڑنے والی ہوا میں جو گرد و غبار ہے وہ ہرن کی ناف میں پیدا ہونے والی کستوری کی اصل ہے۔ تو اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب جہاں اڑنے والا غبار بھی ہرن کے ناف کی کستوری بن رہا ہو، تو جس جسم کی وجہ سے وہ غبار اڑ رہا ہے ان کی شان کیا ہو، ان کا مقام کیا ہوگا۔ بہار جنت مولانا اشر فرماتے بہار جنت سے گند کے آئے، دلہن کی خاطر وہ ہار گجرے کہ جن کی مستی فضا مہک نے اڑا دیے تھے دماغ سب کے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس لیے کہ یہ مولانا احمد رضا کے غلام ہیں اور کلام احمد رضا کا ہے، تضمین مولانا اثر رحمت اللہ علیہ تعالی کی۔ آپ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب آئے حتیم کعبہ میں تو منظر دیکھنے کے قابل تھا۔ یہ جبریل کتنا خوش نصیب ہے، یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اللہ لیجیے جناب، حضرت جبریل نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جناب شق صدر کیا
اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ آپ کے قلب انور پر کوئی غلاظت تھی معاذ اللہ، اس طرف ذہن نہیں لے جانا۔ مسئلہ یہ تھا بندے کو وضو ہو نا تو پھر وضو کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ دوہرا سوال۔ یہ مزید پاکیزگی کے لیے تھا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سمجھ آتی کہ جناب حضور کا جو کیا گیا ہے نا اپنا شق صدر کیا گیا، شاید کوئی غلاظت تھی معاذ اللہ، نہ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا اختلاف ہی زبان کا ہے۔ ہم کہتے ہیں اور زبان استعمال کرو، تم کہتے ہو نہیں کہ عام آدمی کی زبان استعمال۔ عام ایسے ہوتے ہیں، عام وہ ہوتے ہیں جن کو خود بلائے، جن کو خود جناب والا اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آئے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں پھر اب کیا حالات تھے جناب؟ اللہ 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 فرماتے ہیں غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں۔ غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں۔ ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ جہاں فرشتوں کے پر بچھے ہو، گرد و غبار بن کر قربان ہو جائیں۔ اب ہم اس راستہ کو کہاں پا سکتے ہیں جس راستے پہ میرے مصطفیٰ قدم اٹھا کے آئے۔ نہ حضور کسی جنگ پہ جا رہے ہیں، نہ حضور کسی اور جگہ جا رہے، خالق نے بلایا محبوب جا رہا۔ خالق نے بلایا محبوب جا رہے ہیں، یہ وہ سفر عظیم ہے اس جیسا سفر رب ذوالجلال نے پوری کائنات میں کسی کو نہیں کروایا جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں۔ غور فرمائیں، غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائے۔ ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ جہاں فرشتوں کے پر بچھے مصطفیٰ وہاں چلتے ہیں، حضور وہاں چلتے ہیں۔ اور میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں حال یہ تھا جو بھی دیکھتا بے صبرا ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم۔ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم۔ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ جب ان کو جھرمٹ، آپ نے دیکھا ہوگا جب جناب والا دلہن سجائی جاتی ہے بیویوں کا جھرمٹ ہوتا ہے۔ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، جب آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، دولہا بنایا جا رہا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہونے کے لیے۔
سجایا جا رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو، اور دائیں بائیں اوپر کھڑے ہونے والے کون ہیں؟ وہ رب ذوالجلال کے فرشتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں۔ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناح کا دولہا، جناح بولتے ہیں جنت کو، دولہا بن رہا ہے، جنت کا دولہا بنایا جا رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو۔ جنت کا دولہا بنانے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ آپ یہ بتائیے کہ وہ جو رنگ و روغن، جو میک اپ کا سامان لے کے آئے ہوں گے، وہ کہاں سے آیا ہوگا؟ یہی عکاسی امام اہل سنت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناح کا دولہا بنا رہے تھے، جناح کا دولہا بنا رہے تھے، اب یہ منظر کیسے؟ اللہ اکبر، ہر ایک نور و ضیاء کا منگتا انہی کے گھر سے پلا بڑا تھا، لیے ہوئے ایک ایک کاسا وہ شیء اللہ کا شور ہوگا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، کیونکہ چاند اور سورج کے پاس جو حسن و جمال ہے یہ بھی مصطفیٰ کی خیرات ہے، اور ایک حسن والے کے سامنے دوسرا حسن والا مان پڑ جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نا جب حضور تشریف لاتے نا کاشانہ انور سے باہر نکلتے سورج چھپ جاتا، سورج۔ امام اہل سنت فرماتے خورشید تھا کس زور پہ کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر پر بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یا اللہ معراج رات کو کیوں ہو رہا ہے؟ 27ویں رات کو کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا اس لیے اگر دن کو اپنے محبوب کو معراج کراؤں، سامنے سورج آ گیا تو کیا کرے گا؟ سورج اگر سامنے آیا تو کیا کرے گا؟ اس لیے میں نے رات کا انتخاب کیا کہ کہیں میرے مصطفیٰ کے سامنے سورج نہ آ جائے، اور 27ویں رات کا انتخاب اس لیے کیا، 27ویں کو چاند نہیں ہوتا، اگر 14ویں کا انتخاب ہوتا تو چاند سامنے آتا۔ مولانا حسن رضا خان بولے، آپ فرماتے ہیں چھپ گیا چاند نہ پائی تیرے دیدار کی تاب، سامنے رہتا بھی اگر تو سجدہ کرتا، اور آسمان تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، ہر روز ایک نیا چاند تیرے قدموں تیرے تلووں کے تصدق میں اتارا کرتا، ہر روز ایک نیا چاند تیرے تلووں کے تصدق میں اتارا کرتا، اس لیے رات 27ویں کا انتخاب فرمایا، رب ذوالجلال نے چاند کو بچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند میں جو حسن ہے، سورج میں جو حسن ہے، یہ خیرات ہے مدینے کے چاند کی، خیرات ہے مصطفیٰ کے حسن و جمال کی۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ چاند سورج مچل مچل کر
جبیں کی خیرات مانگتے تھے. سمجھ آمدی پئی یہی درویش ہے نا جی بڑا بڑا ماشاءاللہ. میں تو پوچھدے نو دوست بھی اے وچ ایک سبحان اللہ دی آواز آندی ہے، اے کوئی تھانوں چھیڑدا ہے یا کی کردا ہے؟ میں یہ ساڈا دیوانہ ہے. ماشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ رب کو پتہ ہے کہ اس کی ایسی آواز کہ جس کی سمجھ نہیں آتی میرے رب کو پسند ہو. اذان تو بلال بھی کیسی پڑھتے، سین نہیں بولا جاتا، سین پڑھتے تھے، لیکن خدا کو پسند ہے، مصطفیٰ کے رب کو پسند ہے. اس لیے کبھی کسی شخص کو اپنے آپ سے حقیر نہ سمجھو. ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ غلاظت اگر جسم پہ ہو تو مسجد میں، کیونکہ سونے کا گھر ہے. جس چیز کو ہم اپنے قالینوں کے لیے پسند نہیں کرتے نا، تھوڑا سا یہ خیال رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ محبت شریعت کے منافی نہیں ہونی چاہیے، شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے. محبت شریعت کے دائرے میں ہو تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. بس لیویں کو بندہ آنا جناب میں تو آدھے پیر صاحب نہ بڑی محبت کرنا بھی انہوں میں سجدے کردہ ہونا، یہ محبت ہوگی؟ نہیں. جو شریعت کے دائرے کو توڑے وہ محبت نہیں ہوتی. بہرحال مسجد کا تقدس، اس کا خیال رکھنا، غلاظت کا خیال رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. ہاں جی کیا بات ہو رہی تھی جی؟ کہ چاند کی جو خیرات، چاند کا جو حسن و جمال ہے مصطفیٰ کی جبین کی خیرات ہے. اللہ 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 اللہ. لیجیے جناب ایسا ایسا اعلی حضرت پہنچ رہے ہیں مسجد اقصی کی طرف. کہتے ہیں یار ایک اور بات سن لو میری. کہتے بچا جو تلووں کا، غسل فرمایا نا مصطفیٰ نے، بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن بناؤ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترل وہ پھول گلزار نور کے تھے. آپ کے پاؤں کے تلووں کا جو دھوبن بچ گیا، ہم نہائیں ہمارے وضو کا پانی مستعمل ہو گیا، کسی کام کا نہیں ہے. حضور جب آپ نے غسل فرمایا تو جو پانی تلووں کا، دیکھ رہے کہاں پہنچے ہو. باقی جسم تو سبحان اللہ، ابھی پاؤں کی بات کر، تلووں کی بات کر. جو دھوبن بچ گیا، رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل، ہاں رب جلیل فرمایا جنت کے رنگ و روغن میرے منہ محبوب کے تلووں کا بن جائے دھوبن. سب سے قیمتی رنگ و روغن جو جنت میں لگایا گیا وہ مصطفیٰ کے تلووں کا پانی تھا. آپ سچ بتائیں رب خوش ہو رہا ہوگا کہ کوئی نہیں؟ کہ واہ یار جامع مسجد مولانا لشکر دین میں ہیں میرے محبوب کی شان بیان ہو رہی. جنت بھی رب کی، مصطفیٰ بھی رب کا، گھر بھی رب کا. سمجھ آئی؟ کئی ہمارے بھائی ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب، انہیں غصہ آتا ہے یہ اتنی شان کیوں بیان کر رہے ہیں مصطفیٰ. کہتے ہیں رب کیوں کرتا ہے؟ رب کی محبت تو یہ سورہ محمد ہے. خوش ہوا کریں، خوش ہوا کریں. حضور کی جب بات ہے خوش ہوا کریں، اپنے چہرے پہ خوشی رکھا کریں. اختلاف ہو سکتا ہے ہر کسی کو، کیونکہ اس ملک میں اختلاف کے علاوہ اور ہے کیا؟ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن بھائی اختلاف والوں سے معذرت، وہ اپنے اختلاف اپنے پاس رکھیں، ہم اپنی محبت کا اظہار کریں. ہمارا کام لوگوں کو انتشار میں ڈالنا نہیں ہے، لوگوں کو انتشار میں نہیں ڈالنا، ان کے بلڈ پریشر لو کرنا ہے. چینل چمکانے انہوں پھر انتشار میں ڈالنے، آپ گالیاں شروع کر دیں، صبح ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا. برے بندے کو ہر کوئی دیکھتا ہے، گالیاں ہر کوئی مزے سے سنتا ہے. غصے اپنی طبیعت کے، اپنے فیملی کے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی اس طرح کا بیان کر رہا ہو، نہ کسی کو گالیاں دے رہا ہو، تو وہ ان کو اب خود تسکین ہو رہی ہوتی. واہ
اللہ اکبر. بچا جو تلووں کا، بچا جو تلووں کا ان کے دوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. امام اہل سنت فرما رہے ہیں یہ جو تارے دیکھتے ہو اگلی رات کے پچھلی رات کے، یہ جو چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں، ان سے پوچھو یہ چمک دمک کہاں سے لائے ہو. کیجئے ان سے سوال یہ چمک کہاں سے آئی، یہ دمک کہاں سے آئی. اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے. خارا وچ روون والے نو مہمان بلایا جانا ہے. بولو تارو بولو ستارو کہاں سے یہ چمک لے کے آئے، کہاں سے یہ دمک لے کے آئے. وہ کہتے ہیں ستارے، وہ کہتے ہیں تارے. اٹھا نظروں کو دیکھ گنبد خضرا کو، یہ خیرات آ رہی ہے مدینہ پاک سے. یہ خیرات کہاں سے آ رہی ہے؟ مدینہ پاک سے. یہ محمد عربی کا کمال ہے. ہم میں جو نور ہے، یہ جو سرور ہے، یہ تارے بتا رہے ہیں یہ مصطفیٰ کے نور کی خیرات. بچا جو طلب وہی تو اب تک. ہاں امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو دیکھ رہے ہو نا سارا معاملہ، یہ وہی حسن و جمال ہے جو حضور کے اس جسم سے لگنے والے پانی کے تصدق. فرمایا یہ قیامت تک چھلکتا ٹپکتا رہے گا. اللہ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. تاروں کے پاس زیادہ آ گیا نا تو وہ کٹورے بھر گئے. وہ چھلکتا ہے دمکتا ہے. جس کے ہاتھ سے سبحان اللہ، جس کے جسم سے پاؤں کی بات ہو رہی ہے. بچا جو تلووں کا ان کے دوبن. ابھی چہرے کی بات نہیں ہوئی، مصطفیٰ کے چہرے کے وضو کے جو غسل فرمایا اس پانی کی بات نہیں ہوئی. ابھی پاؤں کی بات اعلیٰ حضرت فرمایا. احمد رضا سے بیزار ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کو احمد رضا کی سمجھ نہیں آتی یا اپنی دکانداری چمکانے کے لیے. ان کے شعروں کی سمجھ نہیں آتی، اعتراض گالی دے دینا یہ. اللہ اکبر. لو جناب اب یہ حالات ہیں جناب کہ مصطفیٰ کے تلووں کا جو دھون ہے، چاند ستاروں کی روشنی اس سے انہوں نے کٹورے بھر لیے. اگر تلووں کے دھون میں اتنا نور ہے تو ان کی اولاد کے خون میں کتنا نور ہوگا. یہ کیوں دیکھ کے حسن کو، یہ کیوں دیکھ کے حسین کو، یہ کیوں دیکھ کے سیدہ پاک سبحان اللہ شہزادوں کو. امام اہل سنت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا.
ہمارے پاؤں سے پانی لگ جائے جناب والا وہ پانی مستعمل ہو گیا، لیکن مصطفیٰ کے قدموں سے پانی لگا تو ستاروں کو چمکنے کا سبب بنا گیا، ستاروں کے چمکنے کا سبب وہ پانی جناب والا بن گیا۔ اب آپ ہی توجہ یہ فرمائیے، امام اہل سنت فرما رہے ہیں، لوگوں ذرا کہتے جب وہ رسول پاک علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، کسی ایک نکر میں احمد رضا بھی چھپ کے بیٹھا ہوتا۔ آگے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جناب کیا کمال بات، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، جہاں یہ خیرات بٹ رہی تھی، امام علیہ السلام فرماتے میں بھی وہاں بیٹھا ہوتا، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، یہ مزاج ہے ہمارا، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترل، مگر کریں کیا نصیب میں یہ تو نامرادی کے دن لکھے تھے۔ نہیں سمجھے، یہ حاکم صاحب نہیں ہے، یہ احمد رضا ہے، جس کی زندگی پوری کو اگر اس کی کتابوں پر تقسیم کریں تو 56 صفحات بنتے ہیں، جو امام اہل سنت لکھے ہر روز۔ امام اہل سنت عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کاش کہ یہ ہمارا بھی نصیب ہوتا کہ ہم بھی اس وقت قریب ہوتے، کاش کہ احمد رضا بھی قریب ہوتا، جب قدموں کی اترن اتر رہی تھی، ہاتھ جا کے آگے کر کے احمد رضا بھی وہ پانی لے لیتا، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک کے گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترل، مگر کریں کیا نصیب میں تو نامرادی کے دن لکھے تھے، یعنی ہمیں یہ میسر نہ آ سکا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب کیا ہے جناب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اٹھی جو گردے راہ منور، وہ برسا نور، وہ نور برسا کے راستے پر، گھر گھرے تھے بادل، پھرے تھے جل تھل، امٹ کے جنگل ابل چلے تھے۔ اب یہ سواری حضور کی چلیے تو اس کی عکاسی امام اہل سنت فرما رہے ہیں، اٹھی جو گردے راہ منور، وہ نور برسا کے راستے پر، گھرے تھے بادل، بھرے تھے جل تل، امٹ کے جنگل ابل چلے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور کے نورانی راستہ، اب یہ حضور کا جو وہ پلین تھا نا، حضور کا پلین براق براق بجلی سے ہے، اس کے اوپر مصطفیٰ جلوہ فرما ہے، اور رفتار کس کی ہے، اس کی براق کی، حضور کی رفتار نہیں ہے، حضور کی رفتار نہیں ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام رستے میں ملاقات ہوتی ہے لیکن بیٹھے پہلے ہیں، وہ اپنی رفتار سے گئے۔ کہتے کہ نورانی راستہ جب گرد اڑی تو ایسا نور برسا کہ پورے راستے پر بادل چھا گئے، اور ایسی بارش ہوئی کہ بحر و بر، خشکی اور دریا ایک ہو گئے، جنگل لبالب بھر گئے ہیں، بلکہ پانی زمین سے ابلنے لگا۔ دیکھتے ہیں جنگل کون جا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا جہاز بڑی تیز، کون جا رہا ہے، جنگل بھی حضور کو پہچانتے ہیں کون جا رہا ہے۔ ٹورے مکے تو آج دو راہی، جبریل تے رب دا ایک ماہی،
آج تو راہی جبریل تے رب دا ایک ماہے ایک سدرا تے رہ جانا ہے ایک کولی بلایا جانا ہے۔ اب سارا راستہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، اللہ اکبر، حضور چلے مسجد اقصی میں چلے، مسجد اقصی میں آئے ہیں، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اب جناب والا استقبال ہو رہا ہے۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول آخر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یہ جو پیچھے انبیاء کھڑے ہیں وہ سلطنت پہلے حکومت کر گئے، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ وہ کون ہیں؟ مولانا اثر فرماتے ہیں کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کی ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ لیجئے جناب، یہ حضور پہنچ گئے کہاں پر؟ مسجد اقصی شریف۔